اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اور اپنے رب سے کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب انہیں اس میں پھینکا جائے گا تو وہ اس کے دھاڑنے کی زوردار آوازیں سنیں گے، اور وہ غصے کی شدت سے ایسے جوش مار رہی ہوگی جیسے کہ ابھی پھٹ پڑے گی۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے، یا پھر وہ تم پر پتھروں کی آندھی چلائے؟ کیا یہ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو اپنے پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان یعنی اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے؟ بے شک وہی ہے جو ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی، پھر بھی تم کم ہی شکر گزاری کرتے ہو۔ ان سے کہیے، کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہارے پاس موجود کنووں کا پانی زمین میں نیچے اتر جاتا ہے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی جاری کر دے گا؟ سورۃ القلم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے وہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ یہاں ان فرشتوں کی طرف اشارہ ہے جو مقدس فیصلے لکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے کوئی مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہو۔ ایک باغ کے مالکوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہیں اپنے والد کی موت کے بعد وراثت میں یہ باغ ملا تھا۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اپنے باغ کے پھل ضرور توڑیں گے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کسی استثناء کے بغیر کیا تھا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ رات کو جب وہ سو رہے تھے تو تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دینا شروع کیا، اگر پھل توڑنے ہیں تو پھر جلدی سے باغ کی طرف چلو۔ چلتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے جا رہے تھے، آج کے دن کوئی مسکین باغ میں داخل ہونے نہ پائے۔ کسی کو کچھ نہ دینے کی بخیلانہ تجویز کے ساتھ وہ جلدی جلدی باغ کی طرف اس طرح گئے جیسے کہ پھل توڑنے پر وہ قادر ہوں۔ لیکن جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو پکار اٹھے، یقیناً ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم پھلوں سے محروم ہو گئے۔ ان میں سب سے بہتر آدمی تھا، اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی انشاءاللہ کہہ لیا کرتے۔ تب وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اس دنیاوی زندگی کا عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش لوگ اس بات کو سمجھتے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ اس دن جس وقت گنہگاروں کو سخت مشکل گھڑی سے گزرنا ہوگا، تب ان سب سے کہا جائے گا کہ اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں، مگر یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ذلت و خواری ان پر چھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ جب یہ دنیاوی زندگی میں صحیح سالم تھے تو انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن یہ ایسا کرنے سے انکار کرتے تھے۔ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے سراسر ایک نصیحت ہے۔ سورۃ الحاقہ۔ اٹل حقیقت، کیا ہے وہ نہ ٹلنے والی حقیقت، اور تم کیسے سمجھو گے کہ وہ نہ ٹلنے والی حقیقت یعنی قیامت کا دن کیا ہے؟
قیامت کے دن کے مناظر بیان کیے جا رہے ہیں۔ پس ایک دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی، زمین کو پہاڑوں سمیت اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بودا ہو جائے گا۔ اس کے اطراف و جوانب میں فرشتے ہوں گے اور ان میں سے 8 فرشتے اللہ کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور تمہارا کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں رہے گا۔ جو نیکوکار بندہ ہوگا اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال، مجھے کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پھر وہاں وہ ایک دل پسند عیش والی زندگی میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے خوشے اس کی دسترس میں ہوں گے۔ جو گنہگار بندہ ہوگا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ نوحہ کرے گا، اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور نہ میں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ وہ کہے گا، کاش موت نے میرا کام ہی تمام کر دیا ہوتا، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا اور میرا اقتدار بھی مجھ سے دور چلا گیا۔ حکم ہوگا، اسے پکڑ لو اور اس کی گردن میں طوق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو، کیونکہ یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اس لیے آج یہاں نہ کوئی اس کا سچا دوست ہے اور نہ کھانے کے لیے سوائے زخموں کی دھلی ہوئی پیپ کے دوسری کوئی غذا ہے جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے اور بے شک یہ عین حق ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو۔ سورۃ المعارج۔ قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آسمان پگھلے ہوئے پیتل کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ اون کے پھریروں جیسے ہو جائیں گے۔ کوئی جگری دوست بھی دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے۔ مجرم جو ہوگا یعنی منکرین حق، وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور وہ زمین کے تمام لوگوں کو فدیے میں دینا چاہے گا تاکہ اسے اس عذاب سے نجات مل پائے۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا، ان کے لیے بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ ہوگا۔ وہ آگ کھوپڑی کی چمڑی ادھیڑنے کے لیے بے چین ہوگی۔ وہ آگ ان سب کو اپنی طرف بلا رہی ہوگی جو اپنی دنیاوی زندگی میں حق کو جھٹلاتے تھے اور پیٹ پھیرتے تھے اور مال جمع کیا اور سنبھال کر رکھا، یعنی صدقہ خیرات نہیں دیا۔ ان لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں جو جنت کے وارثین میں سے ہوں گے، جو نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جو سائل اور محرومن کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال رکھتے ہیں، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جس کے لیے ان پر کوئی ملامت نہیں، جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی گواہوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ سورہ نوح۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تمہارے لیے ایک صاف خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تم اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک چھوٹ دے گا۔
نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 برس تک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں، تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن تیری بخشش کی طرف بلایا، لیکن میری پکار نے ان لوگوں کے فرار میں اور اضافہ کیا۔ آخر میں نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری قوم نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو اور زیادہ خسارے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ بڑے سیلاب میں غرق کر دیے گئے اور جہنم پہنچا دیے گئے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، تو کسی ایک بھی کافر کو روئے زمین پر بسنے کے لیے نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ بدکار کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ سورۃ الجن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا، پھر وہ اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے بے وقوف لوگ یعنی ابلیس اور اس کے پیروکار اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگ بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس نے جنات کے غرور میں اور اضافہ کر دیا۔ جنات نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، بے شک ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں، بس جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرم ہو گئے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ سورۃ المزمل۔ اے مزمل مطلب کپڑے میں لپٹا ہوا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رات کو نماز کے لیے کھڑے رہا کرو، مگر پوری رات نہیں بلکہ آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑا کم، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ یقیناً رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور اللہ کے کلام یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر صرف اسی کے ہو کر رہو۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ یقیناً اللہ جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی 1/3 رات تک عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی بعض ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اسے نبھا نہ سکو گے، یعنی پوری رات عبادت کرنا، اس لیے اس نے تم پر مہربانی فرمائی، لہذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا ہی پڑھو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے یہاں بہت زیادہ بہتر اور بڑے اجر کے ساتھ موجود پاؤ گے۔ سورۃ المدثر۔ اے مدثر مطلب کپڑا اوڑھنے والے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام ہے۔ اٹھ کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجیے، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے آپ کو گندگی یعنی شرک سے دور رکھیے، اور دوسروں پر احسان کر کے فائدہ حاصل کرنے کی خواہش نہ رکھیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ اللہ نے صرف فرشتوں کو دوزخ کے داروغے بنایا ہے، ہر شخص اس کے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے جو جنتوں میں ہوں گے۔ وہ مجرمین سے پوچھیں گے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ جواب دیں گے،
ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے تھے اور روز جزا کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ سورۃ القیامہ۔ اللہ قسم کھاتا ہے قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہے خود پر ملامت کرنے والے نفس۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ جمع نہیں کر سکے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب انسان کی جان جسم سے نکلتے وقت ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق تک پہنچ جائے گی اور اس کے پاس کھڑے ہوئے لوگ پکاریں گے، کیا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تاکہ اس کی مدد کر سکے؟ آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے کرب اور اذیت کی وجہ سے لپٹ جائے گی اور وہ تمہارے رب کی طرف روانگی کا دن ہوگا۔ افسوس ہے تجھ پر اے انسان، پھر افسوس ہے تجھ پر اے انسان، افسوس ہے تجھ پر۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے یوں ہی بے مقصد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ کبھی محض ایک منی کا قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ جونک نما خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اس کو متناسب انداز میں تخلیق کیا اور اسے مرد یا عورت میں سے ایک جنس دی، تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ سورۃ الانسان۔ کیا زمانے میں انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا ہے، پیدائش سے پہلے والے مرحلے میں، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یقیناً اللہ نے انسان کو دونوں جنس والے نطفہ کے ملے جلے قطرے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیا جائے۔ اللہ نے انسان کو قوت سماعت اور بصارت والا بنایا، پھر اللہ نے اس کو پیغمبروں اور وحی کے ذریعے سیدھا راستہ دکھایا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، چاہے وہ شکر گزار بنے یا پھر کفر کرنے والا بن جائے۔ کافروں کے لیے اللہ نے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے پیالے پی رہے ہوں گے جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق جدھر چاہیں گے نہریں نکال لے جائیں گے۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھک کر سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھلوں کے لٹکتے ہوئے خوشے ہر وقت ان کی دسترس میں ہوں گے۔ ان کی خدمت ایسے لڑکے کر رہے ہوں گے جنہیں دائمی جوانی دی گئی ہے، جب تم انہیں دیکھو گے وہ بکھرے ہوئے موتی کی طرح نظر آئیں گے۔ وہاں جس طرف بھی تم نگاہ دوڑاؤ گے تو تمہیں ہر طرف نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دکھائی دے گی۔ جنت کے رہنے والے ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کی پوشاکیں پہنے ہوئے ہوں گے، ساتھ ہی چاندی کے کنگن انہیں پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں پینے کے لیے پاکیزہ شراب دے گا۔ اے ایمان والو، اس طرح تمہارے اعمال کی جزا دی جائے گی اور تمہاری کاوشوں کی قدر افزائی کی جائے گی۔ سورۃ المرسلات۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے چلتی ہیں، قسم ہے طوفانی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کی، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادل کو اوپر اٹھاتی اور دور دراز مقامات تک پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہیں۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کی گھڑی، وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑوں کو کچل کر دھول میں بدل دیا جائے گا، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر حاضر کیا جائے گا۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا اللہ نے تمہیں ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا اور اسی کی ایک مدت مقرر نہیں کی؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جس دن کافروں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، جو 3 شاخوں میں اوپر اٹھتے ہوئے دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ وہاں سے ایسی چنگاریاں اچھلیں گی
जो शोलों के महल जैसी बुलंद होंगी। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, थोड़े दिन खा लो और मजे कर लो, दर हकीकत तुम लोग मुजरिम हो। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुक जाओ तो वो नहीं झुकते। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। अब इस कुरान के बाद वो कौन सा कलाम होगा जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे।